اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کل ہم نے اس آیت کو سنا، اس کی وضاحت سنی۔ اس کی آج مزید وضاحت سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بطور خاص کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسے احادیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ نذرانے اس دن پیش کیا کرتے جب آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی کے لیے خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کے لیے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے۔ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت کیا ہے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ حاضر کرتا تو اس کے لیے خیر و برکت اور بخشش کی دعا فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو دعائے خیر سے نوازے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، سن لو بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی بے شک ان کا خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وسیلہ بنایا۔ ان قریب اللہ عز و جل انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اللہ اپنی اطاعت گزار بندوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ اس آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی نہایت عظمت کا بیان ہے، اور وہ یوں کہ ویسے تو ہر نیک عمل اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو بطور خاص اللہ عز و جل نے اپنے قرب کا ذریعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے قرب سے متعلق 3 احادیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، اور میرے کسی بندے کا فرض عبادتوں کے مقابلے میں دوسری عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسند نہیں، اور میرا بندہ فرض عبادت کے ادائیگی کے ساتھ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی ترغیب نہیں کرتا، جیسا کہ میں اس مومن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں جو موت سے گھبراتا ہے، اور میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا، ادھر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ رہتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب ہے، اور زیادہ بھی دوں گا، جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہے۔
یا میں چاہوں تو اسے بخش دوں، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میری رحمت ایک گز اس کے نزدیک ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے ایک گز نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور جو کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے پھر زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔